ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا حضرت مرزا غلام مسکن احمد قادیانی علیہ السلام نے سن قادیاں 1882 عیسوی میں ہے۔ الہامات ربانی کے نتیجے میں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مسیح اور امام مہدی بنا کر بھیجا ہے کہ جس کا وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کے دعوے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے ہزارہا زمینی اور آسمانی نشان ظاہر فرمائے۔ امام مہدی سے متعلق ایسے ہی غیر معمولی نشان کا ذکر فرماتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں مقرر ہیں، اور جب سے کہ آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں یہ نشانیاں کسی اور معمور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی مقررہ راتوں میں سے اول رات کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اس کے مقررہ دنوں میں سے درمیانے دن گرہن لگے گا۔ اور یہ نشان ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے کبھی کسی معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے منشا کے عین مطابق سن 1894 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی مقررہ گرہن کی تاریخوں یعنی 13، 14 اور 15 میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان کو گرہن لگا، اور اسی طرح سورج کو اس کی مقررہ گرہن کی تاریخوں یعنی 27، 28 اور 29 میں سے درمیانے دن یعنی 28 رمضان کو گرہن لگا۔ اور یوں رمضان کے اس دوہرے گرہن نے نہ صرف حدیث مبارکہ کی سچائی کو روز روشن کی مانند سچا ثابت کر دیا، بلکہ حضرت مرزا صاحب کے دعوی معموریت پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے وقت اور علامات سے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ بیشتر نشانیاں اس صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں کہ اکثر نامور غیر احمدی علماء بھی اس کا برملا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ امام مہدی کے زمانے سے متعلق ایسی ہی 2 واضح طور پر پوری ہو جانے والی علامات کا ذکر کرتے ہوئے نامور شیعہ عالم جناب آغا سید علی موسوی صاحب فرماتے ہیں، اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو۔ اب دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے ایسا؟ دور نزدیک، اور نزدیک جو ہے وہ دور۔ آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہیں کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے، اور بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اذا قرب البعید وبعد القریب، ایک جملے اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے، یہی ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے۔ اسی طرح جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ظہور امام مہدی اور خروج دجال کی واضح طور پر پوری ہو جانے والی ایک اور علامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا کرام کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نیز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مختلف احادیث مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے وقت کی علامات سن ہجری کے لحاظ سے 1000 پر 200 برس بیتنے کے بعد نمودار ہونا مذکور ہیں۔
چنانچہ وہ اقرار فرماتے ہیں کہ اگر 1000 سے 1000 مراد لیا جائے تو امام مہدی کو سن ہجری 1200 کچھ میں ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں ان تمام ائمہ اور محدثین نے مختلف روایات سے بیان کیا کہ یہ 10 آیات کسی بعد الالف، کسی 1000 سال کے بعد، دوسری صدی ہجری شروع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ لیں۔ اب آج شروع ہے 5ویں صدی ہجری۔ اگر یہ اس 1000ویں سال میں امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے۔ ان کو ظاہر ہونا چاہیے تھا جب ہجری کا سن تھا سن 1200 کچھ۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے منشا کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سن 1200 ہجری کے عین وسط یعنی 1250 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ بعد الالف کے معنی 1000 کے بعد کے ہیں، نیز یہ کہ جب صرف 1000 کہا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف 1000 ہی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر بعد الالف سے 1000 مراد دیا جائے تو مہدی کے بطور امام ماموریت کا معین وقت آج سے ٹھیک 125 سال قبل بنتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں بعد المئتین فرمایا، اصل وہ ابتدا 100 سے نہیں ہونی شروع، 2 صدیاں پوری ہوں گی بعد 200 سال پورے ہونے کے بعد۔ تو فی الحقیقت زمانہ 225 سال کا نہیں گزرا، 125 سال گزرا ہے۔ سو احادیث مبارکہ کے منشا اور ان غیر احمدی علماء کے اپنے اقرار کے عین مطابق آج سے ٹھیک 125 سال قبل یعنی 1882 عیسوی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ماموریت کے الہام کے ساتھ اپنے مشن کا آغاز فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ ان علامات کا ذکر فرمایا جو کہ ظہور امام مہدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان تمام علامات کا احاطہ تو اس مختصر تعارفی پروگرام میں ممکن نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ امام مہدی سے متعلق تقریباً تمام کی تمام علامات بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہیں، اور اس بات کا خود غیر احمدی علماء بھی اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ ایک معروف شیعہ عالم جناب آغا سید علی موسوی صاحب ببانگ دہل اس حقیقت کا اعتراف کچھ ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ گویا احمدی مخالف علماء کے نزدیک بھی ظہور امام مہدی سے متعلق تمام تر علامات پوری ہو چکی ہیں، اور یہ کہ ان علامات میں سے ایک اہم علامت مسلمانوں کا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جانا بھی ہے۔ لہٰذا جامع ترمذی کتاب الایمان میں اس بارے میں ایک حدیث کچھ یوں مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میری امت بنی اسرائیل کی اتنی مشابہ ہو جائے گی جیسے کہ ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں منقسم ہوئے تھے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، سوائے ایک باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ وہ ایک نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا۔ سو مسلمانوں کا 73 یعنی بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو جانا بھی قرب قیامت کی ایک اہم علامت ہے کہ جب امام مہدی نے ظہور فرمانا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ 72 ناری اور ایک ناجی فرقے کی پہچان کی
انتہائی واضح اور ناقابل تردید بنیادیں بھی فراہم کرتی ہے۔ اول، اس حدیث میں بیان فرمایا گیا تھا کہ جب تفرقہ ہوگا تو 72 ناری فرقے باہمی مشابہتوں کی وجہ سے ایک طرف جبکہ ایک ناجی فرقہ دوسری طرف ہوگا۔ چنانچہ ہزارہا اندرونی اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے تمام تر فرقے احمدیت کے خلاف یک زبان اور باہم ایک ہو جاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کو اپنی 72 کی تھیلی سے الگ قرار دیتے ہیں۔ بعین ہی یہی صورتحال اس وقت پیش آئی کہ جب 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدی مسلمانوں کو باقی تمام تر فرقوں سے الگ کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دیا۔ چنانچہ اس فیصلے سے ایک فرقہ باقی تمام تر فرقوں سے کلیتاً الگ اور ممتاز ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قومی اسمبلی کے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ایک مشہور غیر احمدی اخبار نوائے وقت نے اپنی 6 اکتوبر سن 1974 کی اشاعت میں تمام فرقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں خود اپنے لیے 72 کا لیبل استعمال کیا۔ چنانچہ مذکورہ اخبار لکھتا ہے، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے خود غیروں کے ہاتھوں ایک کو 72 سے الگ اور ممتاز کروا دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ ہے کہ ایک ناجی اور 72 ناری، جبکہ مولوی حضرات اور ان کی زیر اثر اسمبلی کا فیصلہ ہے کہ 72 مسلمان اور صرف ایک کافر۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مولویوں کا۔ دوم، اس حدیث میں 72 ناری فرقوں کی پہچان ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ مشابہت بیان کی گئی ہے۔ بائبل کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت بنی اسرائیل بھی آج کے مسلمانوں کی طرح پیش گوئیوں کے ظاہری الفاظ کو لے کر ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے جو انہیں دنیاوی بادشاہتیں دلوائے، مگر جب ان کی توقعات کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام نے جنگ و جدال کے خلاف تعلیم دی تو یہودیوں نے انہیں مسیح ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بائبل کی مسیح کی آمد سے متعلق پیش گوئی اور بعد کے ان عبرتناک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک معروف اسکالر جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب فرماتے ہیں، یہ ہوا یعنی خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گا۔ بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت، یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا لہو پیے گی اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر احمدی اسکالرز یہود پر تو الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیشگوئیوں میں موجود دنیا کی بادشاہت کے ذکر کو لفظاً لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی توجیہ کہ اس سے مراد آسمانی بادشاہت تھی قبول نہ کیا، مگر خود حدیث کے مطابق بعین ہی یہود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دور کے مسیح کے متعلق اپنے اس عقیدے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آنے والا مسیح ضرور دنیاوی بادشاہتیں ہی لائے گا۔ چنانچہ حدیث میں بیان شدہ ایک ایک لفظ سچا ثابت ہو رہا ہے اور آج مسلمانوں کے 72 فرقے بھی بنی اسرائیل سے کامل مشابہت اختیار کرتے ہوئے ایسے جنگجو مسیح کے منتظر ہیں جو جنگ و جدال کے ذریعے ساری دنیا ان کے لیے فتح کرے۔ لہٰذا یہودیوں کی طرح مسیح کے ذریعے دنیاوی بادشاہتوں کے حصول کی اپنی تمناؤں کی منظر کشی کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، بہرحال پہلا مرحلہ
کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ سوم، اس حدیث میں ایک ناجی فرقے کی پہچان اس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ مشابہت بھی بیان کی گئی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور اس کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ آج صرف احمدی مسلمان ہیں کہ جنہیں کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکا جاتا اور خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اخبار جنگ اپنی 28 جولائی 1986 کی ایک خبر میں لکھتا ہے، قادیانی عبادت گاہ پر کلمہ طیبہ لکھنے پر 4 قادیانیوں کے خلاف مقدمہ۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا۔ آج احمدی مسلمانوں کی اوائل اسلام کے مسلمانوں سے یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ روزنامہ پاکستان اپنی 18 سپتمبر 1994 کی اشاعت میں لکھتا ہے، قادیانیوں کو کمپلیکس کے ملبے پر عبادت کرنے سے روکا جائے۔ جمعے کے روز قادیانیوں نے انتظامیہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمعہ پڑھا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اجلاس میں ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قادیانیوں کو قادیانی کمپلیکس کے ملبے پر نماز جمعہ پڑھنے سے روکے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذان دینے سے روکا جاتا تھا۔ آج یہ مشابہت بھی پوری ہو رہی ہے اور احمدی مسلمانوں کے لیے اذان دینا قانوناً ممنوع ہے۔ لہٰذا اخبار جنگ اپنی 25 جنوری 1985 کی اشاعت میں لکھتا ہے، گھر میں اذان دینے پر قادیانی کو قید اور جرمانہ۔ علامات مسیح و مہدی کے اس کھلے طور سے پورے ہو جانے سے مخالفین بوکھلا اٹھے ہیں اور انہوں نے لوگوں کی جماعت احمدیہ کی طرف ممکنہ توجہ اور رغبت کو روکنے کے لیے جماعت احمدیہ کے بانی کی ذات مبارک اور دعوی پر انتہائی جھوٹی اور بھیانک الزام تراشیوں کی ایک بہت بڑی مہم شروع کر رکھی ہے۔ جیسے جیسے ان جھوٹی الزام تراشیوں کا شور و غوغا بڑھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے مواقع پیدا فرمائے کہ غیر تو غیر، یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین بھی برسر عام ایسے حقائق تسلیم کرنے پر مجبور کر دیے گئے کہ جنہوں نے ان الزام تراشیوں کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ان ہی جھوٹے اور ناپاک الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نعوذ باللہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے ایجنٹ تھے۔ آئیے خود دیکھیے اور سنیے کہ اس بارے میں حقائق آخر ہیں کیا، کہ جن کا اعتراف شدید ترین معاند بھی کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ گویا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اپنے اقرار کے مطابق
جب دوسرے تمام علماء سو رہے تھے اس وقت محض مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے تنہا عیسائیوں اور ہندوؤں کی اسلام کے خلاف یلغار کو نہ محض روکا بلکہ انہیں شکستیں دیں۔ پھر ایک الزام جو بڑے شد و مت سے لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگرچہ تابع اور امتی صحیح مگر چونکہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے۔ چنانچہ ایک دلچسپ سوال و جواب حاضر خدمت ہے کہ جس میں ایک غیر احمدی عالم دین دوسرے نامور علماء کی موجودگی میں نہ صرف آنے والے عیسیٰ کی نبوت کو ضروری قرار دیتے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کے بطور نبی اللہ کے آنے کے باوجود آخر کیوں کر ختم نبوت میں کوئی خلل واقعہ نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا آپ نے فرمائی تھی، جی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔ سو جماعت احمدیہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے تابع کسی نبی کے آنے کا نام لے تو ختم نبوت کی منکر اور دار اسلام سے خارج، مگر یہ مولوی حضرات بے عین ہی وہی عقیدہ رکھیں تو مسلمان، کیا اسی کا نام تقویٰ اور انصاف ہے؟ جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کی اطاعت کا تعلق ہے تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزراں سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ مخالفین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کے خلاف الزام تراشیوں کا ایک بڑا حصہ
ان کی ذات اور کردار پر ناپاک حملوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میدان میں بھی جماعت کے مخالفین یہود سے بکلی مشابہت رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کے لیے غیرت رکھتا ہے وہ غیروں یہاں تک کہ شدید ترین مخالفین کے ذریعے بھی اپنے پیاروں کے تقوی اور بلند روحانی مقام کی گواہیاں دلوا کر مخالفین کی ایسی تمام کوششوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر مہدی حسن صاحب حکیم الامت جناب علامہ اقبال کی بانی جماعت احمدیہ سے متعلق ایک ایسی ہی گواہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ اسی طرح جماعت کے ایک شدید معاند جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علامہ اقبال کی ایک اور گواہی کا ذکر کرتے ہوئے اقرار فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہاں ہر ایک سعید فطرت انسان علامہ اقبال کی اس گواہی پر غور کر کے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس شخص نے اپنے پیروکاروں میں وہ روحانی تغیر برپا کر دیا کہ گویا قادیان کی بستی اسلام کا زندہ نمونہ بن گئی، تو وہ خود تقوی اور تعلق باللہ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال صاحب سر سید احمد خان کی مرزا صاحب کے زہد اور تقوی سے متعلق ایک گواہی کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے۔ غرض تمام تر مخالفتوں، الزام تراشیوں اور مظالم کے باوجود الحمدللہ جماعت احمدیہ ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک حسد اور نفرت بھرا اعتراف کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو صرف پاکستان میں جماعت احمدیہ کے پھیلاؤ کا ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ترقی کی شاہراہوں پر تیزی کے ساتھ گامزن ہے، اور اب تک دنیا کے 188 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ سن 2004 میں جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے غانا کے دورے کے موقع پر صدر مملکت غانا بنفس نفیس جماعت کے اجتماع میں تشریف لائے اور جماعت کے بنی نوع انسان کی خدمت کے کاموں کو سراہا۔ اسی طرح سن 2005 میں صدر مملکت سیرا لیون الحاج ڈاکٹر احمد تیجان کبا صاحب نے نہ صرف جماعت احمدیہ سیرا لیون کے جلسے میں شرکت فرمائی بلکہ افتتاحی تقریر بھی فرمائی۔ آج صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو منظم طور پر پیار، محبت، دلیل اور خدمت انسانی کے کاموں کے ذریعے اسلام کے سلامتی اور امن کے پیغام کے لیے دلوں کو جیتنے کے مشن میں مصروف ہے۔ خادم دین متین و عاشق خیر الانام، وہ مسیح و مہدی دورہ محمد کا غلام، چاند اور سورج نے دی جس کی شہادت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد،
زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ